السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اقبال ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شہد کے بارے میں جو ہے نا ہمارا بات چل رہی تھی، تو شہد کے بارے میں جو ہے نا کچھ قرآنی آیات اور احادیث ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اسے شہد کی اہمیت کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا۔ تو قرآنی حدیث میں قرآنی آیات میں نا لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سورہ نحل کے جو ہے نا، اس میں کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں بلندیوں پر اپنے گھر بنائے اور پھر وہاں سے ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پہ چلے، اور ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کی جو ہے نا رطوبات خارج نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک اور جگہ پہ جو ہے نا سورہ محمد میں اس کا ذکر ہے کہ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں پر عمدہ چیزیں ہیں، خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ شہد کی جو ہے نا وہ شہد کا ذکر ہے۔ پلس اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، سورۃ تحریم میں ہے، سورہ تحریم میں کہ اے نبی تم کسی ایسی چیز کو کیوں حرام کر رہے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا تم ایسا کر کے اپنی بیویوں کی مرضی پوری کر رہے ہو؟ تمہارا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس جو ہے نا وہ آیت کے پیچھے۔ اس کے پس منظر میں جو ہے نا بخاری شریف کی اور مسلم شریف دونوں کی جو ہے نا وہ ہے یہ مشترکہ حدیث اس میں کوٹ کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جب وہ عصر سے فارغ ہوتے تو وہ اپنے ازواج کے پاس جاتے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ چہل بھی کرتے۔ ایک روز جب وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر کے ہاں گئے تو ان کا قیام معمول سے زیادہ دیر تک رہا۔ میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کی قوم کی کسی عورت نے اسے شہد کی ایک کپی تحفے میں دی ہے۔ یہ میں وہ حدیث جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حسن نے حضور کو اس میں سے شربت پلا کر زیادہ دیر روک لیا۔ میں نے اس پر قسم کھائی کہ میں اس کے توڑ میں منصوبہ بناؤں گی۔ میں نے اس بارے میں سودا بنت زمعہ سے کہا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک بدبودار گوند تھی جو کہ عرفت کی جھاڑیوں سے حاصل ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو سخت ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی ناپسندیدہ ترین چیز کا تذکرہ کراہت دلانے کے لیے کہا۔ وہ کہیں گی کہ نہیں، پھر کہنا کہ پھر آپ سے یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ وہ کہیں گی کہ میں نے تو حفصہ کے ہاں سے فقط شہد کا شربت پیا ہے۔ تب کہنا کہ ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھی عرفت کے درخت سے بھی رس چوس کر آئی ہوگی، اور میں بھی ایسا ہی کہوں گی۔ پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے کہا کہ وہ بھی منصوبے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہیں گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ ان کو منصوبے سے آگاہ کر دوں، مگر اتنے میں وہ سودا کے قریب آ گئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مغافیر کھا کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا تو آپ کے منہ سے یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے صرف شہد پیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ شہد کی مکھی عرفت کے درخت سے رس چوس کر آئی ہو۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس کے بعد وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے کہا۔ اگلے دن جب وہ حفصہ کے گھر گئے اور اس نے ان سے شہد پینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواہش نہیں۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے اسے ان کے لیے حرام کروا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ چپ رہیے۔ یہی روایت امام بخاری نے عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت عائشہ سے بھی بیان کی ہے۔ تو اسی میں شہد پلانے والی زوجہ محترمہ کا نام زینب بنت حبش مذکور ہے، اور حضرت حفصہ کا اس میں گرامی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بیان ہوا ہے۔ اس روایت میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا منصوبہ سننے کے بعد فرمایا میں آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم اتاری اور فرمایا کہ بیویوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس چیز کو جو حلال ہے اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو ہے نا وہ پس منظر ہے یہ
آیت جو ہے نا نازل ہوئی ہے. تو یہ تمام جو ہے واقعہ ہے وہ ہمیں شہد کی اہمیت کا جو ہے نا وہ اندازہ دلاتا ہے کہ شہد کی کتنی اہمیت ہے. اور آئندہ زندگی شہد سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخواستہ یہ حرام کر دی جاتی تو آئندہ جو ہے نا وہ ہماری ظاہر سی بات ہم ان کے امتی ہیں تو ہم سب جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو ہے نا اس چیز کو حرام کر دیتے. نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹیل ہے کافی, میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو نیکسٹ جو ہے نا وہ ویڈیو میں دوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.